الحمد وہ شکر ہے. آپ کو میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کی مدد کی, آپ کو پتہ چلا کہ کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے, اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کے گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں, اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آج سے آپ کے گھر میں کھانا میرے گھر سے آیا کرے گا اور آپ نے فکر نہیں کرنی. یا کسی بچے کی فیس نہیں تھی اور آپ نے اس کی فیس ادا کر دی, یا کسی کا بچہ بیمار تھا, وہ ہاسپٹل میں تھا, آپ نے جا کے اس کا بل دے دیا. کین یو امیجن کہ اس وقت اس کے پیرنٹس جب آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کس انداز سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا آپ تھوڑا سا دوسری طرف لے جائیں کہ آپ سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی ہو, کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم نے بچے کی فیس دینی ہے اور کوئی آ کے ہمیں وہ فیس بچے کی ہماری پے کر دیتا ہے, تو ہم کس انداز سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری آنکھوں میں جو اس کے لیے عزت ہوتی ہے, جو ہماری پوری لینگویج, باڈی لینگویج اس کے سامنے جس طرح سے ہم کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ نہ صرف اونلی اس ٹائم پہ, زندگی میں جب بھی اس کو ملیں گے, ہم کہیں بھی دور بیٹھے ہوئے ہم بھاگ کے جاتے ہیں اور ان کو جا کے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہماری مدد کی تھی. اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھیں کہ ان کی نعمتوں کا احساس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے میرے پہ کتنی نعمتیں کی ہوئی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن میں منشن کر دیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ, میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھے یہی نہیں پتہ کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی ہیں, کس نعمت کا میں تیرا شکر ادا کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ گئی. اب دیکھیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کے ہمارا سانس لینا, ہمارا دیکھنا, ہمارا بات کرنا, ہماری اولاد, ہمارا کاروبار, ہمارا سب کچھ, یہ تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. آپ اپنے اراؤنڈ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کتنی بے شمار اس کی رحمتیں, اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سب کا سب شکر آپ کے لیے, اتنے کرم آپ نے میرے اوپر کیے. اب جب بھی آپ یہ لفظ پڑھیں گے نا تو آپ اپنے دل سے اس کو فیل کرنا کہ یہ الحمد کا مطلب کیا ہے. دن ہم کہتے ہیں الحمدللہ, کہ حمد کس کی ہے, شکر کس کا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو اس طرح جیسے رحمان ہے, رحیم ہے, المالک القدوس ہے, یہ سارے نام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنا ایک دوسرے نام کو لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں رب ہے, رب العالمین. اب رب کو سمجھنے کے لیے دیکھیں ہم کتنی دفعہ یہ پڑھتے ہیں. اب ایک دفعہ آپ اگر رب کو سمجھ آئیں گے نا تو آپ کو, میں اگر یہ کہوں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ آپ کو پورے دین کی سمجھ آ جائے گی. رب کون ہے؟ خالق ہے, مالک ہے اور مدبر ہے. آپ یہ ایک دفعہ یہ چیز کو یاد کر لیں گے نا تو جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام آئے گا آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے یہ چیز آ جائے گی کہ وہ میرا خالق بھی ہے, وہ میرا مالک بھی ہے, وہ میرا مدبر بھی ہے. پیدا کس نے کیا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اب میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے تو وہ میری ماں ہی میری مالک ہے نا جیسے. اور جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے. اور مالک اگر آپ لیتے ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ ہے غلام. ہم نے کیونکہ غلام دیکھے نہیں ہے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ غلام کون ہوتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مالک کون ہے. اگر آپ کو دیکھیں مالک کا اپوزٹ کون ہے؟ مالک کا اپوزٹ ہوتا ہے غلام. اور غلام کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہم نے کبھی غلام دیکھے نہیں ہیں, تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ غلام کی زندگی کیا تھی اپنے مالک کے آگے. آپ کو پتہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے نا اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے. اس کا سونا, اس کا جاگنا, یہاں تک کہ وہ جو اگر کماتا بھی ہے تو وہ اپنے مالک کو لا کے دیتا ہے. اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتی ہوں, آئی ہوپ آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈنگ میں آسان ہو جائے گا. کہ آج کل کی آپ دیکھ لیں نا, جیسے ہم نوکر رکھتے ہیں, حالانکہ یہ نوکر ویسے نوکر نہیں ہے جیسے غلام ہوتے ہیں.
اب آپ نے کام پہ جانا، آپ اپنے نوکر کو کہتی ہیں کہ جی اپنے گھر میں صفائی کر دینا، رات کو میرے مہمانوں نے آنا ہے اور ایک کھانا بنا دینا۔ رات کو جب آپ واپس آتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ پورا گھر گندا پڑا ہوا ہے اسی طرح سے، اور کھانا بھی نہیں پکا ہوا، اور آپ اپنے نوکر کو دیکھتے ہو تو وہ تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے، آ کے ابھی بیٹھا ہی ہے لیکن وہ تھکا ہوا ہے۔ آپ ایک دم سے گھبرا کے اس کو کہتے ہو کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے مہمان آنے والے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے باجی آج اتنا آپ کا گراج گندا تھا، میں نے سوچا کہ چلیں آپ کا پہلے گراج صاف کر دیتی ہوں پورے کا پورا، یہ کام تو میں بعد میں بھی کر لوں گی۔ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نا، تو ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے ہوئے نا، پورا دن دنیا میں کام کرتے ہیں، پورا دن ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، سوئے تو نہیں پڑے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ان کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے ہم اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور وہ رب بھی کون ہے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ اب دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ عالم کی کوئی واحد نہیں ہے، عالم اٹ سیلف ہی جمع ہے، اور اتنے عالمین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے۔ اب دیکھیں انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، برڈز کا عالم، چونٹیوں کا عالم، یو نیم اٹ، اور اتنے عالم ہیں اس دنیا میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے۔ ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ وہ اتنے امیر، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمتیں کی ہوئی ہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے، تو ایک دم سے ہم مرغوب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کہیں سے انویٹیشن آ جائے ایسے لوگوں کا تو اور بھی ذرا ہوتا ہے کہ جی وہ تو اتنے بڑے ملک کے پولیٹیشنز اور یہ وہ، ہمیں تو وہاں پہ بلایا، ہم کس طرح سے ہوتا ہے، بندہ کس طرح سے سوچتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رب ہوں، عالمین کا رب ہوں۔ ایک روب آتا ہے نا اندر ہمارے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اب دیکھیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف رحمان کہہ دیتے تو کافی تھا، اب دونوں کا مادہ ایک ہے، را ہا میم، دونوں کا، جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا جس میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ ادھر سے ہی ہے۔ رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، اس کی رحمت میں شدت ہے، اور رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں۔ اب اس کی اگزامپل میں آپ کو دونوں ناموں سے دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ زلزلہ آیا، وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کے حالات خراب ہو گئے، گھر لٹ گئے، کاروبار لٹ گئے، ان کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک دم سے ایک جذبہ اٹھتا ہے، ہم فوراً سامان اکٹھا کرتے ہیں، کنٹینر بھیجتے ہیں، لوگ یہاں تک کہ بچوں کی اگر شادی کے جہیز کٹھے کیے ہوتے ہیں وہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جذبہ سو جاتا ہے، حالانکہ وہ لوگ ایسا نہیں کہ وہ سیٹل ہو گئے اس کے بعد، لیکن ہمارا وہ جذبہ کم ہو جاتا ہے اور وہ ایک شدت ویسے نہیں رہتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب رحیم کا لفظ ساتھ لاتے ہیں کہ وہ جوش بھی رہتے ہیں اور وہ مسلسل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنی صورت آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ تفسیر۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے الرحمن اور الرحیم پر، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بیان کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ مالک یوم الدین، یوم دن، الدین بدلے کے دن کا، یہ ایک نیا لفظ ہوگا جو آپ یاد اگر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ پوری سورۃ فاتحہ میں یہ ایک نیا لفظ ہے، بس باقی سارے اردو کے لفظ ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں مالک ہوں، دیکھیں یہ دن جو ہے یہ بڑا ڈر والا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں، جس دن تم اپنا حساب کتاب لے کے آؤ گے، دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु रहमान व काला सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक। ये हक दिन है, ये हो के रहने वाला दिन है। हमें यकीन है इस दिन के ऊपर ना कि ये बदले का दिन होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन हमारा मालिक अल्लाह सुब्हाना ताला होगा जो रहमान और रहीम भी है। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ये भी कहते हैं कि यौमा यंजुरुल मरउ मा कद्दमत यदाहु व यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि कहेगा कि काश मैं मिट्टी हो जाता, कि मेरा आज ये दिन ही ना आता। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला इधर हमें ये बार बार, जो हम एक दिन में 19 टाइम्स हम सूरत फातिहा सिर्फ अपनी नमाज में पढ़ते हैं, और अल्लाह ताला से बार बार हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें पता है कि आप हमारे रब हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, फिर हम कैसे भूल जाते हैं। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका मतलब होता है सिर्फ तेरी ही, सिर्फ का तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व और इया सिर्फ का तेरी, नस्तईन हम मदद मांगते हैं। देखिए इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि नाबुदू जो है ना, हम जैसे तर्जुमा करते हैं तो हम कहते हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये जब शुरू में नून आ जाता है ना तो इसको फ़ेल मुदारे कहते हैं। अभी अगर आपको नहीं भी समझ आएगी तो आप गुजार दीजिएगा। इसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, एक अभी का ज़माना और एक आने वाला ज़माना। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते रहेंगे। और फिर इय्याका नस्तईन, और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। और नाबुदू में देखिए, अगर ये ऐसे भी आ सकता था कि नाबुदू व नस्तईन, कि हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे ही तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक सेंटेंस में 2 मरतबा इय्या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। अब इबादत क्या है, फिर से वो आप देखिए कि इबादत का रूट वर्ड जो है ना ऐन बा दाल है, अबद। अब कौन होता है, अब बंदे को कहते हैं। बंदा कौन है, बंदा ग़ुलाम है। तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला से कहते हैं कि अल्लाह ये अहद है जो एक बंदा अपने अल्लाह से करता है। आपको पता है सूरत फातिहा में अल्लाह सुब्हाना ताला हर आयत पे खुद अल्लाह सुब्हाना ताला जवाब देते हैं। जब बंदा कहता है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर वो कहते हैं अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर वो कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और फिर जब वो ये कहता है ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा है, अब जो वो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो नेक्स्ट में बंदा कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर हमें हदायत क्यों नहीं मिलती? हम भी तो ये पढ़ते हैं रोज़। हमें समझ ही नहीं आती कि हम अबद कैसे हैं, हम बंदे कैसे हैं, हम ग़ुलाम कैसे, हम करते क्या है और क्या करना चाहिए। अब देखिए कुरान में आता है ना, बहुत दफ़ा लोग आपको ये कहेंगे कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि दीन में वाकई ज़बरदस्ती नहीं है जब तक आप मुसलमान के अंदर नहीं आ जाते, जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते, आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब आपकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आप उससे समझिए कि अब आप एक एप्लीकेशन भरते हैं, अब अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, आप एक जॉब पे जाते हैं, आप एप्लीकेशन भरते हैं, जॉब वाले आपको बुलाते हैं, आपको हायर कर लेते हैं। कल को अगर आप कोई काम नहीं करते तो जॉब वाले आपसे ही पूछेंगे ना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। वो आपके घर में फ़ोन करके आपकी बेटी से तो नहीं पूछेंगे कि वो काम आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने वहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह भरा है, आपका कमिटमेंट है, आपका अहद है वहाँ से। इसी तरह से जिस तरह से हर मुसलमान ने अल्लाह सुब्हाना ताला से ला इलाहा इल्लल्लाह की एप्लीकेशन भरी है, तो क्वेश्चन भी तो हमारे से होगा ना। अबद भी तो हम अल्लाह ताला के हैं,
تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. ہم وہ تو نہیں بن رہے کہ جو سارا دن تھک کے گراج صاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مالک کو تو کچھ اور چاہیے تھا. اور چاہیے کیا تھا وہ دیکھنے کے لیے ہی تو ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جب یہ کہتے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہے کوئی سیکھنے والا، یہ بہت آسان ہے. اب ہم نے عہد کرنا ہے آج انشاءاللہ کہ ہم پوری، جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ سے شروع کیا ہے نا، اسی طرح سے ہم سورۃ ناس تک جائیں گے. ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارے رب کو ہم سے کیا چاہیے. اور بہت آسان ہے. جب اس راستے پہ چلیں گے نا تو آپ کو تب پتہ چلے گا کہ ہر راستہ ہی پھولوں کا راستہ ہے، آسانیوں کا راستہ ہے، نعمتوں کا راستہ ہے، سکون کا راستہ ہے، سکینت کا راستہ ہے. الحمدللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیرے سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب مدد بھی دیکھیں، اب کیا ہم انسان سے مدد نہ مانگیں؟ مدد مانگیں، لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہم جو ہمارے اسباب کے دائرے میں ہے، جو انسان، دیکھیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں نا، وہ ہمارا علاج کرتے ہیں، تو کیا ڈاکٹر ہمیں زندگی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. جیسے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بارش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہر وہ چیز جو غائب کی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس میں ہم جب مدد مانگیں گے انسان سے تو وہ شرک ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلاں کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا اللہ نہ کرے ویسے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن ہوتا ہے نا، تو وہاں فلاں دربار میں چلے جاؤ یا فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو تعویذ دے گا یا وہ کرے گا، آپ کی اولاد پیدا ہو جائے گی. تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. آپ اتنا چھوٹا، اتنا کہتے ہیں نا معمولی فرق ہے. آپ دیکھیے کفار مکہ کیا کرتے تھے، حج تو وہ بھی کرتے تھے، ایک اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے؟ وہ بتوں کے ساتھ پوجا کرتے تھے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج جو لوگ اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوں، لیکن آج آپ دیکھیں، آپ کے سامنے لوگ ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے وہ دعائیں کرانے کے لیے کہتے ہیں، جو وہ چیزیں کروانے کے لیے کہتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. تو ایاک نستعین میں ہے کہ کوشش ہم نے کرنی ہے نا، مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اگر ہم کوشش ہی نہ کریں، اب گھر میں لیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق دے دے، دعائیں تو اب کر ہی رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. نہیں، اسباب پہلے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد تو نے ہی ہماری کرنی ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ، اور ہم نے ہر نماز دیکھی، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے نا. اگر آپ نے ایک رکعت میں یہ الحمد نہیں پڑھی تو وہ رکعت ہی باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، اہدنا دکھا دے ہمیں، ہدایت دے ہمیں، صراطہ راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی. اب ہم اللہ تعالیٰ سے جب ہدایت مانگ رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے درمیان آدھا راستہ ہے، اب جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو نواز دوں گا. تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. ہمیں تو دعائیں کرنے کا طریقہ دیکھیں، وہ جو دل سے دعا اٹھتی ہے نا، جب ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں ہمارے رب کی پہچان نہیں ہے. ہم جس کے آگے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. آپ ذرا وہ یاد کریں جو میں نے پہلی آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جس وقت آپ انتہائی مجبوری میں تھے اور آپ کی کسی نے مدد کی تھی، آپ کس طرح سے اس کے سامنے کھڑے تھے. جب ہم رب کے سامنے یوں کھڑے ہوتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں، تو وہ جذبہ جب ہمارے اندر ہوتا ہے وہ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے. ہدایت ایک ایسا میجک سٹون ہے جو جس بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کو لگتا ہے نا، اس کو وہ کمال کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے.
اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں نا ہمیں، اولاد اگر ہدایت پہ نہیں ہوگی نا تو وہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رزق دیتے ہیں، اگر ہمارے کاروبار میں ترقی اور برکت دیتے ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا نہ ہوا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں حلال رزق نہ کمائے نا، وہ رزق ہمارے لیے قیامت کے دن عذاب بن جائے گا۔ اور اگر وہ رزق پہ ہدایت کا وہ میجک سٹون لگ جاتا ہے تو وہ رزق ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ہر وہ نعمت جو ہدایت کے بغیر ہے ہمارے لیے عذاب ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھی راہ کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے گھر دے دے، کاروبار دے دے، یہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو پوری کائنات مل گئی۔ اس لیے جب بھی یہ دعا کریں، دیکھیے زندگی میں ہدایت ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے کسی جاب پہ جانا ہے تب بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جاب ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ملے گا کہ نہیں، وہ ہمیں پڑھنے بھی دیں گے کہ نہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، اگر آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شادی ٹھیک ہو جگہ پہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دے، تو سیدھا راستہ بتا۔ دیکھیں سیدھا راستہ کون ہے؟ سیدھا راستہ ہے نا اللہ تعالیٰ، مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو سیدھا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اگر آپ تھوڑا سا ایک یہ سیدھا راستہ ہے، آپ اتنا سا بالکل آپ تھوڑا سا یہاں سے ہٹے ہیں نا، یہ راستہ تو سیدھا جا رہا ہے نا، یہ شروع میں تو آپ بالکل تھوڑا سا ہٹے، وہ ایسا ایسا ہٹتے 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 یہ راستہ بہت دور نکل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کہ جو مستقیم پہ ہے نا، جس راستے پہ ہے، وہ بھی اللہ سے اسی لیے دعا کرے، بار بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ رہنے دینا۔ یا اللہ دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشن ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ اسی راستے پہ مجھے گائیڈ کرتے رہنا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب راستہ تو مانگ لیا نا ہدایت کا، اور پھر ہم اور اس کو بتاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وضاحت کریں کہ صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمتا جن پر تو نے انعام کیا، انعمتا انعام کیا علیہم جن پر۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کریں گے، کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے قرآن میری زندگی۔ آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم بات کر رہے تھے صراط الذین انعمت کی، کہ صراط وہ راستہ ہے، الذین وہ ان لوگوں کا راستہ، انعمتا جس پر تو نے انعام کیا۔ انعمتا جو ہے یہ فعل ماضی ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے ہیں۔ آج کل جو لوگ ہیں ان کا راستہ نہیں ہے ابھی یہاں پہ ہمیں کہہ رہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم نے صراط مستقیم کی بات کی تھی نا کہ ایک سیدھے راستے پہ، اگر ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم سیدھے راستے پہ، اللہ نہ کرے کل کو کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سا راستے سے بھٹک جائیں اور پھر بہت دور ہو جائیں، اور جو لوگ فالو کر رہے ہو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اسی راستے کو فالو کر رہے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے، انعام کن لوگوں پر تھا؟ جو انبیاء تھے، جو شہداء تھے، جو اولیاء تھے، صدیقین تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دے دیا۔ یہ راستے پہ چلنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ نہ، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، غیر المغضوبی، غیر نہ مغضوب جن پر تیرا غضب تھا، المغضوب ہے اور جن پر تیرا غضب تھا۔ غضب کن پہ تھا؟ اب دیکھیے سب سے پہلے غضب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شیطان پہ تھا، پھر قوم سمود ہے، عاد ہے، وہاں سے اگر آپ دیکھتے جائے قوم نوح پہ، جس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، پورا قرآن ان کی ہسٹری سے بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور آخر میں آپ دیکھیں یہود کی بات آتی ہے نا، تو ان لوگوں کے پاس علم آیا تھا، نبی آئے تھے،
ان کے پاس صحیفے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نبی نہیں آئے؟ کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ پھر ہمارے عمل میں کمی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین آمین، کہ نہ ہی ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے گمراہ کر دیا۔ اب گمراہ کو اگر اردو کا لفظ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں نا، دیکھیں گم اور راہ، وہ لوگ جن کی راہ ہی گم ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی ٹھیک نہیں آیا، اور وہ خود عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں آیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جس کے جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کرسچن ہیں، جن کے پاس کتاب ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس تورات نہیں، لیکن ان کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا مینشن کیا ہے کہ ان کی علماء تھوڑے پیسوں سے آیات کو بدل دیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ہم نے سبق کس سے لینا ہے؟ ہم نے سبق لینا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ لوگ تھے، یہودی، جو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار مینشن کرتے ہیں نا کہ یہ لوگ چنے ہوئے لوگ تھے، جیسے آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا ہوا ہے، اور انہوں نے ان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ ان کے پاس علم تھا لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا۔ آپ دیکھیے شیطان نے کیا کیا تھا، ہم کیوں اس سے پناہ مانگتے ہیں؟ کہ اس نے کہا تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا کہ میں اس کو سجدہ کروں، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آج ہم کتنوں سے بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری انا ہی ہمیں کہیں نہیں چھوڑتی ہے۔ مجھے جواب دیا، میرے بچے نے مجھے جواب دیا، میری دوست نے مجھے جواب دیا، فلاں رشتے میں میری نند نے مجھے یہ کہا، میری ساس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور اس ایک میں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور اس دعا میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے قرآن میں یہ دعا کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ میں الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اسی سے دعا کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، مجھے یہ بتائیے، کتنے سال ہم جی لیں گے؟ بہت بھی جی لیا، اگر بہت بھی آپ دیکھ لیں کہ 100 سال جی لیں گے۔ جانا تو اصل میں ہم نے اپنے اصل گھر میں ہی ہے نا۔ جس کو سورۃ فاتحہ کی سمجھ آ گئی نا، اس کو پورا دین سمجھ آ گئی، اور جس کو رب کی سمجھ آ گئی اس کو تو سب کچھ ہی سمجھ آ گئی۔ جس کے آگے جھکنا ہے، جس کی تعریف کرنی ہے، جس کا حکم ماننا ہے۔ اور دیکھیے حکم، کام وہی بات ہے کہ کام تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں، اگر ہم جاب کر رہے ہیں، اگر ہم مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں، اگر ہر چیز ہم اللہ کے حکموں کے درمیان کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ لیکن ہم دنیا میں اتنا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن کی کلاس ہے، فار ایگزامپل آپ آئے، کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، بہت مصروفیت ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے، تو کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے، پھر جو مصروف نہیں ہے نا وہ اس کلاس میں چلے جائیں۔ اب دیکھیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ اگر تو ہم نے بچپن میں سمجھا ہوتا، لکیلی ہمارے گھر کا سچویشن ایسی ہوتی کہ ہم نے بچپن سے سیکھ لیا ہوتا تو اور بات ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انسان کو، جب وہ سیکھنا چاہے۔ لیکن کبھی بھی جب بھی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہ بھئی بڑے مصروف ہیں آج کل، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ تو ہمیں ٹائم نکالنا ہے، کیونکہ آخرت کا دن ہمارے اوپر آنا ہے، ہم نے جواب دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر انسان، ہر روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور اس کو ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے تو کیا دیں گے؟ کوئی عمل دیں گے تو ہم اپنے آپ کو چھڑوائیں گے نا وہاں سے۔ اس دن ہمارے اعمال صرف ہمارے ساتھ جائیں گے، کوئی کرنسی نہیں ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ یہ جو اعمال ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس دن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہوگا
اگر وہ انسان ہمارے پاس آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا تھا، تو ہم کیا دیں گے؟ کرنسی تو ہے نہیں ہے، تو ہم نے اپنے اعمال ہی اس کو دینے ہیں نا، تو ان میں ہم خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کر۔ حکمت جس انسان کو مل گئی نا، اس کو سب کچھ مل گیا، کیونکہ جب ہمیں علم آ جاتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہم نے علم آ گیا تو اب ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ اب جب ہم عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا روکتی ہے، ہمیں ہماری اراؤنڈ جو سچویشنز ہیں اس میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، رائٹ؟ لیکن اگر والدین بھی، ماں باپ ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، تو آپ اس کی بھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے پاس تو بہانے بھی کتنے ہو جاتے ہیں نا، ہمارے میاں کو پسند نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، ہمارے اس کے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ایک بہانہ مل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ جہاں پہ اللہ کا حکم ہے اس کے اگینسٹ آپ کسی کے اطاعت نہیں کر سکتے ہو، آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ یہ بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنی جگہوں پہ ہم ایسی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، جب ہم خیر سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہم کتنی خوشیوں سے الحمدللہ، سب سے پہلے تو یوزلی ہمارے درس ہوتے ہیں، ہم اللہ کو تھینک یو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے اتنا اچھا میری بیٹی کا کام کر دیا، بیٹے کا کام کر دیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں؟ یا تو پھر ڈانس شروع ہو جاتا ہے، اگر اس دن نہیں ہوتا تو پھر مہندیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی اب مجبور ہے نا، بچے ہیں۔ یہ تو میں کسی کو، آپ بلیو کریں، آپ بالکل یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم سبھی کو بدلنا ہے نا۔ ہم کدھر جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے؟ ہم کس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کرتے ہیں، اور پھر ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کلچر ہے نا، وہ مذہب جو مسجد میں پڑھے، نماز یا کمرے میں پڑھی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کریں۔ اب ہم ریگولر زندگی میں آئے ہیں تو ہم نے اپنی بھی تو اب چیزیں کرنی ہے نا، یہ ہمارا کلچر ہے، وہ ہمارا مذہب تھا۔ ہم نے مذہب کو اپنی زندگی سے ہی علیحدہ کر دیا ہے، تو پھر یہ پرابلمز تو آئیں گی نا۔ پھر بچے بھی، اب تو بچے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں کہ دے ہیو ڈبل سٹینڈرڈ، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اب دیکھیے، مجھے ایک جاننے والے تھے، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عائشہ، میرا بچہ جو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے، وہ ڈرگس پہ چلا گیا۔ تو جب بچے کو ماں سمجھاتی تھی تو اس نے کہا کہ باپ بھی تو سگریٹ پیتا تھا۔ اب بچے کو یہی نہیں پتا چلا کہ سگریٹ کے اندر اس نے کچھ اور جو بھی چیزیں ڈالتے ہیں وہ ڈال کے، جب اس نے ایسی چیزیں کرنی شروع کی تو اس کے باپ کو سمجھ نہیں آئی۔ جب اس نے بات کی تو اس نے کہا یو گائز ہیو ڈبل سٹینڈرڈ، آپ خود کرتے ہو اور ہمیں منع کرتے ہو۔ دیکھو، ہم ایسے دور میں جا رہے ہیں جہاں پہ بچے بچارے کیا کریں، اتنی مشکل زندگیوں میں ہم لے کے ان کو بیٹھے ہوئے، جب تک ہم رول ماڈل نہیں بنیں گے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کدھر جائیں گے ان کو لے کے؟ ہمیں چینج ہونا ہے۔ ابھی شروع میں یہ لگتا ہے کہ کوئی نہیں سن رہا، بچے نہیں سن رہے، یہ نہیں سن رہا، لیکن آپ بلیو کریں، جب آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کرتے ہیں، آپ کے اراؤنڈ سارے لوگ آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں۔ رب العزت نے جو ہمیں قرآن دیا ہے نا، اور جو دعا کا ایک سہارا دیا ہے، اگر کبھی ایسا لگتا ہے آپ صرف ایک کہتے کہ بیٹھ کے نا اہدنا الصراط المستقیم صرف کہنا شروع کر دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آپ کے سامنے کھل کے حقیقتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ وہ راستے آپ کو دکھا دے گا۔ اب دعا کیا کرے اپنے بچوں کے لیے، اب ہر نماز کا حصہ بنا دیں۔ جب آپ تحیات پڑھتے ہیں تو کہا کرے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
یا اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو، دیکھیں یہ اتنی پاورفل دعا ہے کہ نہ صرف ہم اولاد کے لیے، ہم ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ذریات ہماری نسلیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ میری ذریات کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے۔ الحمدللہ، ہم تو کوئی چھوٹی دعا بھی نہیں نہ کر رہے۔ تو جب آپ دل سے کریں گے نا، جب آپ کو رب کی پہچان ہوگی، جب آپ کو الحمد کی پہچان ہوگی، آپ کو یوم الدین کی پہچان ہوگی، آپ کو اپنے عہد کی پہچان ہوگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کو شرک کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ اس کی تو معافی نہیں ہے نا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور ہم اتنے آرام سے ایسی چیزیں کر دیتے ہیں۔ ہاتھ دکھانا کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا میرے کتنے بچے ہیں، مذاق سے، ایسے ہی بس، یا ہم کہیں گے اچھا ذرا بتانا میرے کاروبار میں آج کل کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ ہوتا ہے نا، ہمارے اراؤنڈ کتنی دفعہ ہم نے یہ چیزیں سنی ہیں۔ تو کدھر بچ کے جائیں گے پھر؟ یہ چیزیں اگر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہمیں تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم کس کس چیز پہ شکر ادا نہ کریں۔ جب کبھی ہاسپٹل کے پاس سے گزرے نا تو ذرا دیکھیا کرے کہ اتنے کمرے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ہی شہر کے ہیں نا ہاسپٹل، ہر کمرے میں کراہتے ہوئے لوگ ہیں، آپ اس کے باہر ہیں اور چل پھر رہے ہیں، اس سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ آپ اپنے پاؤں پہ چل کے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرموں کی بارشیں ہیں ہم لوگوں کے اوپر، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی میں قرآن پڑھتی ہوں نا، جب میں اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، جب تک ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہوگی، ہمیں اس کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہیں۔ ہم تو دعائیں بھی اسی طرح سے بس جلدی جلدی کر دیتے ہیں۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے نا، ہم نے اس بات کو ضرور غور کرنا ہے کہ ہم کس رب کے آگے کھڑے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ کہا کہ ضمیر ان کی طرف ہے، اور نازل کیا گیا تھا؟ قرآن پاک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے، جیسے توراہ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو بھی صحیفے تھے ابراہیم علیہ السلام پہ، ان پہ بھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے گن گن کے بتا دیا کہ متقی لوگ کون ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں جی متقی جنت میں جائیں گے، متقیوں کی یہ بات، ابھی کون متقی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کھولا ہے، اپنے پہلا پیج کھولا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو یہ چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی تو تم متقیوں کے دائرے میں آ جاتے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پہلے کون ہے؟ ہم نے کرنا ہے نا، ہم نے اسباب کرنے ہیں، اور ہدایت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِکَ، اور وہی یہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 5 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کا پوری ڈیٹیل بتا دی کہ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور جو اس سے پہلے صحیفے تھے ان پہ یقین رکھتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ 5 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد 2 آیات کی بات کرتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اانذرتہم، کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, व अला समइहिम और उनकी कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आँखों पर गिशावा पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब देखिए ये हमने 7 आयतें अभी पढ़ी हैं। 7 आयत में अल्लाह सुब्हान ताला पहली 5 आयत में मुत्तकियों की बात करते हैं कि देखें आप अगर मुत्तकी है ना तो ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ 2 आयत में अल्लाह ताला काफिर की बात करते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं ना उनको तो साइड पे कर दो ना, वो तो अज़ाब अज़ीम के अंदर आ जाते हैं। अब फिर अल्लाह सुब्हान ताला उसके बाद जो कहते हैं कि अब आप शुरू से अब ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में बैठा लें कि अब हम कुरान जब शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला इसमें हमें 4 ग्रोहों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 मुत्तकी हैं, नंबर 2 काफिर हैं, नंबर 3 मुनाफिक हैं और नंबर 4 फासिक हैं। ये पूरे कुरान में आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको इन ग्रोहों का पता चल जाएगा ना कि ये कौन लोग हैं तो आसानी से हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े होते हैं। देखिए ये आयत पढ़ते हुए ना ये नहीं हमने सोचना कि ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ दोस्त में है, ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ लोगों में है, ये तो उसमें है, ये उसमें है। नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे जो डिटेल हमको बता रहे हैं लोगों की, उनकी इकसाम की डिटेल बता रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बच्चों के ब्लॉक्स देखे हैं ना, कभी राउंड होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, तो फिर हमने वो चीज़ जैसे ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल में जाके बैठती है, जो राउंड है वो राउंड में जाके बैठेगी। अगर हम राउंड को ट्रायंगल में डालेंगे वो नहीं बैठेगी। ये बिल्कुल आप सोचिए ये अल्लाह सुब्हान ताला ने 4 ब्लॉक्स हमको दे दिए हैं और उसके अंदर हम कहाँ पे खुद फिट होते हैं, ना कि दूसरे लोग। हम दूसरे को जज नहीं हैं, हमने देखना है कि क्या ये मुत्तकियों का। अब अल्लाह ताला ने शुरू में बता दिया जी ये ग्रोह कामयाब है, ये ग्रोह जो है ये तो काफिर है, ये अज़ाब अज़ीम में है, इनके बारे में बात ना करो। आगे फिर अल्लाह ताला ने पूरी 13 आयत जो है ना वो मुनाफिकीन के बारे में दे दी है कि मुनाफिक जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। आप इन सारी जो डिटेल आएगी आपने देखना है कि ये कहीं मेरे अंदर तो वो चीज़ नहीं है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला फासिक की बात करते हैं कि फासिक कौन है। आपको मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं ताकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा कि हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं। कि मुनाफिक वो लोग हैं जो मुसलमान, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं हम सोचते हैं अच्छा ये बात तो यहूद की है, ये बात नसारा की है, ये काफिर की है, ये मुनाफिक की है। अब मेरे बारे में तो बस ये वाली आयतें कि बस ठीक है जो मुसलमान है ना वो तो जन्नत में चले जाएंगे। तो ये तो मैं इतनी लंबी सूरत बकरा में इतनी यहूदियों के बारे में बातें, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैंने क्या पढ़ना है। अब देखिए एक एक आयत जो है ना ये एक कहते हैं कि इल्म का ख़जाना लिए हुए है। हर आयत, जैसे इलामा इकबाल को उनके फादर कहा करते थे कि तुम ऐसे कुरान पढ़ो जैसे तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है। हम भी इसी तरह से एक एक आयत को समझेंगे जैसे ये मेरे रब ने मुझे कहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे बता रहे हैं कि तुम देखो कि तुम किस में फिट आ रही हो। अगर पहली वाली क्वालिटीज़ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो, आप कामयाबों में है। लेकिन अल्लाह ना करे ये दूसरी जो 2 आ जाती हैं तो देखिए अल्लाह वो जिन्होंने कुफर किया उनके लिए बराबर है, वो तो डरेंगे। आप उनको जो मर्जी के वो कहते हैं नहीं जी हमें नहीं समझ आ रही, हमें नहीं पता लग रहा आप क्या कह रहे हैं, नहीं ठीक है मैं जो भी कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। अल्लाह ताला कहते हैं खातम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अब देखिए यहाँ पे होता है कि चलो जी वो काफिर है तो अल्लाह ने उन पर मोहर लगा दिया तो अब वो क्या करें, ऐसा नहीं है। पहले देखें अल्लाह ताला ने क्या किया कि पहले बताया कि ये वो लोग हैं जो सुन ही नहीं रहे, आप उनको डराएं, आप उनको कुछ भी करें। अल्लाह सुब्हान ताला को पता था, अल्लाह का इल्म है। जैसे तकदीर के बारे में हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान ताला ने लिख दी, तकदीर जो है अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हान ताला का इल्म है। अल्लाह ताला को अपने इल्म की बिना पे ये पता था कि इस बंदे ने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन उसके साथ अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें दुआ दे दी कि जब दुआ करते हैं ना हम लोग तो अल्लाह ताला हर चीज़ हमारे रास्ते से वो ख़राब वाली चीज़ें हटा देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि तो उनको डराए या ना डराए, ये इस हद तक ख़राबी में आ चुके हुए हैं कि इनको कोई तुम्हारी बात का असर नहीं होना। उनकी आंखों पे भी पर्दा आ जाता है। अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि वो उसको उन ज़िल्लतों में रहने देते हैं जिसमें वो रहना चाहते हैं। देखिए फिर आप वो देखें कि ला इकराहा फिद्दीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं मुसलमान घसीट के बना सकते, लेकिन जब दीन के अंदर आ जाते हो ना तो फिर तो हदें लग जाती हैं। फिर वो क्या है जो अगर चोरी करो तो हाथ कट जाए,
اگر آپ غلط کام کرتے ہو تو کوڑے لگتے ہیں، وہ پھر کیا ہے سارا؟ وہ دین کے اندر آنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ پہلے کی بات ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہے ان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو تو چھوڑ دو۔ لیکن جب آپ دین میں آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں۔ You have to follow whatever اللہ سبحانہ تعالیٰ told you۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی۔ ہم بات کر رہے تھے کافر کے بارے میں، کہ انکار کرنے والوں کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب تیسرے گروہ کی اللہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یَقُولُ آمَنَّا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے۔ اب دیکھیے ان کی جرأت دیکھیے کہ کہتے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخری، وہ باتیں جو متقیوں کی تھی نا، وہ کہتے ہیں ہم آخرت پر بھی یقین لائے اور ہم اللہ پر بھی، وما ہم بمومنین، اور حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ کس طرح سے منہ سے تو انہوں نے بھی کہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں، کیونکہ ان کے ارادے بھی نہیں ہیں اور ان کے عمل نہیں ہے۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ اب ان پوری، اب آگے جو 13 آیات آ رہی ہیں نا، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کا عمل ان کے قول سے فرق ہے، اور یہ منافقین ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق جو ہے نا وہ دوزخ کے آخری درجے، جس کو درک کہتے ہیں، وہ اس کے اندر ہوں گے۔ اور اس میں سے ساری مثال جتنی بھی اگزامپلز آئیں گی نا، آپ نے بس غور کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ کہیں ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہ ہو جو میرے اندر ہو، کہ میرا عمل میرے قول سے فرق ہو جائے۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، اب بحث کرنے لگو تو ایسے لگتا ہے کہ دن سے رات لگا دو، آپ سے اچھا کوئی بات ہی کرنے والا نہیں ہے۔ علم کا تو خزانہ ہے نا ہم لوگوں کے پاس، لیکن پھر جب ہم ریگولر زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ، اتنی بڑی بڑی بات کرنے والے پھر آخر ریگولر زندگیوں میں کیا عمل کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وبالآخراتی وما ہم بمومنین، اور وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے۔ دیکھیے جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہمیں پتہ ہے کہ ریلیجیس ہیں، تو ہم ان کے سامنے ایکٹ کریں کہ ہم بھی بڑے اچھے ہیں، ان کے سامنے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں، اور یہ دھوکہ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دیتے ہیں، وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کے سامنے، وَمَا يَخْدَعُونَ، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہونا، ان کے سامنے ہم اگر اچھا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں۔ بیسیکلی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ تعریف کرانے کا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو منوانے کا ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں ہم نے اپنے آپ کو جب منوانا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری ایک عزت ہوتی ہے کہ بھئی وہ بہت نیک ہے، وہ بڑا عزت والا بندہ ہے، تو اس کی خاطر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آیات ہیں ساری، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ عقل میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ملا بیوقوف، یہ اونچی پینٹیں کر کے بیوقوف، یہ دیکھو حجاب لے کے بیوقوف، یہ اس طرح سے۔ اگر اللہ نہ کرے، سب کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہوں میں، یہ عام بات کر رہی ہوں کہ جب ذہن میں ایسے دیکھ کے خیال آتا ہے نا کہ کسی کو کہ یہ دیکھو ان کی تو کوئی زندگی نہیں ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ہی مرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر کر رہے، ان کے اندر ہی خرابی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو۔ اب دیکھیے کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بیماری ہے، تو وہ کیا ہے
کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ ہمارے کچھ اور آ جاتا ہے. اس میں ساری جو بھی آپ منافق کی نشانیاں پڑھیں گے نا, یو ول بی شاکڈ کہ بالکل اسی طرح سے کہ ہمارے اندر کچھ ہے, ہمارے باہر کچھ ہے. ہم ظاہر ہم لوگ اپنے جیسے لوگوں میں, جیسے فار ایگزامپل جاتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا داری زیادہ ہے, ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں. جب ہم دین والے لوگوں میں جاتے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں, نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں. ہم درمیان کا راستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں عذاب بما کانوا یکذبون, کہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے جھوٹ کا کتنی ہم اپنی ریگولر زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون آتا ہے بچے کو, کہتے ہیں کہہ دو بیٹا وہاں گھر پہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے, آپ کہتے ہو نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. انکانشیسلی, ایسا بھی نہیں, ایسے ہی بس عادت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ الارم ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ابھی بھی موقع ہے نا, اب جب زندگی ہے تو الحمدللہ موقع بھی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی موقع دیا ہوا ہے. The moment you realize کہ oh my God یہ عادت تو میرے میں ہے, یہ تو میں کر رہی ہوں, آپ استغفار کر لو اور آپ کو اللہ میاں اس کے بعد نہیں کروں گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. نہ صرف معاف کرتے ہیں, دیکھیں مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں, تو عرش والے فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے انہیں لا تفسدوا فی الارض, کہ نہ فساد کرو زمین میں, قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون, کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہ کرو, دنیا میں فساد ہوتا ہے, اگر تم بے حیائی کے کام کرو گے تو دیکھو پھر دوسرے بھی تمہیں فالو کریں گے, لوگوں کے گھروں میں تکلیف ہوئے گی, اس طرح سے دنیا میں فحاشی پھیلے گی, مت کرو ایسی چیزیں. تم جھوٹ بولو گے, کسی پہ ظلم کرو گے, ان کے گھروں میں پرابلم ہوگی. تم کسی کے پیسے کھا جاؤ گے تو دیکھو کتنا ظلم کرو گے دوسرے کے اوپر. چھوٹی چھوٹی باتیں, تم بزنس کرتے ہو اس میں یہ ڈیل میں اگر تم ایسے کرتے ہو, ناپ تول میں کمی کرتے ہو, ہر چیز میں آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کہہ دو تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں. اگر آپ ایگزامپل آپ لیں کہ اگر آپ کو آپ کسی دوست سے پوچھتے ہو کہ دیکھو یہ تم نے یہ بات کیوں کہی تھی ادھر, یہ تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی, میں نے ایسے نہیں یہ بات کہی تھی. وہ کیا کہتی نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا, میں تو اس لیے کر رہی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی. گھما پھرا کے بات کر دینا. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں فلاں پارٹی میں بیٹھی ہوئی تھی, وہاں پہ تمہارے بارے میں فلاں نے یہ کہا. کیا مقصد تھا کہنے کا؟ آپ کو پتہ ہے اگر کبھی ایسا ہو نا کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ یہ وہ آپ کی حق میں بات نہیں کر رہی ہے, یا وہ آپ کی دوست اس لیے نہیں آپ کو بتا رہی کہ اس کے اندر درد تھا, کیونکہ وہ خود نہیں کہہ سکتی ایسی بات, تو وہ دوسروں کے نام لگا کے آپ کو بتانا چاہتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس بات سے آپ کو تکلیف ہوگی. طریقہ تو یہ تھا کہ جہاں پہ بات سنی تھی وہیں ان کو روک دیتی کہ آپ ایسی بات نہ کریں, کیونکہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ اپنے آپ کی صفائی نہیں پیش کر سکتی ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو جب آپ چغلی لگاتے ہو؟ رائٹ, کیونکہ اس لیے کہ جب بندہ مر گیا نا اس کے اوپر اس میں جان ہی نہیں ہے. اب اس کا گوشت کھاؤ, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو فار ایگزامپل. تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو وہاں پہ موجود نہیں ہے تم اس کا گوشت ہی تو کھا رہے ہو. تم اور کیا کر رہے ہو؟ تمہارے دوست, اگر تمہارا گھر والے, تمہارے خامن, تمہارے کوئی بھی رشتہ داروں میں سے لے لے, تمہارے نند ہے, ساس ہے, کوئی بھی جو ادھر موجود نہیں ہے, آپ ان کے لیے بات کر رہے ہو نا, آپ مردہ کا گوشت ہی کھا رہے ہو. وہ تو اپنی صفائی میں اس وقت نہیں بیان کر سکے گی کچھ بھی, آپ کا جو دل چاہے گا آپ اس کی عزتیں اتار کے پھینک دو, وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ اتنی بڑی بات ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جب پارٹی میں, اچھا اب ہم یہ بات نہ کریں تو پھر پارٹی میں کیا کریں, ہم بات ہی کیا کریں پھر؟ ہم نے کسی نہ کسی کے بارے میں تو بات کرنی ہے نا, ہمیں اچھی باتیں ہی کرنا بھول گئی ہیں. تو فساد کرنا, وہ کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کر رہے, یہ تو ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں نا, ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی, وہاں سے سنا تھا کہہ دیا, وہاں سے سنا تھا کہہ دیا. اللہ اکبر. آپ قرآن کو آگے پڑھتے جائیں گے نا, آپ کو اتنا مزہ آئے گا, آپ کہیں گے او مائی گاڈ, کس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کپڑے نہیں دھوتا,
جیسے ایک ایک سفید کپڑے کے اوپر آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے نشان ہیں، ایک ایک آیت جو ہے نا وہ آپ کا ایک ایک نشان دھوتی جائے گی اور دل بالکل شیشے کی طرح پاک صاف اور بالکل شفاف ہمارے دل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد نا صرف یہ ہے کہ محاسبہ، اپنا محاسبہ کہ میں یہاں پہ کہاں کھڑی ہوں، کیا میں تو نہیں جھوٹ بولتی ہوں، کیا میں تو کسی کے پیچھے اس کی بات نہیں کرتی ہوں، کیا جو میرے پہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، میں ان کی نافرمانی تو نہیں کرتی ہوں۔ یہ صرف محاسبے کے لیے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قالو کہتے ہیں وہ ابھی ہم نے یہ آیت کر لی ہے، اور اس کے بعد ہے کہ اللہ خبردار انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار انہم بے شک وہ، ہم وہی تو ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں کتنی شدت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، خبردار کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں انہم بے شک وہ، پھر وہ واپس ہم لے کے آئے ہیں، بے شک وہی تو ہیں لا المفسدون، وہ فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جاننا ہی نہیں چاہتے نا، ان کے راستے ہی ٹھیک نہیں ہیں، وہ دعا ہی نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سنے گا نا ان کی دعا، وہ شعور ہی نہیں رکھ رہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، تم ایسے نہیں بات کرو، دیکھو ایسے غلط بات ہے، وہ اس وقت تم نے سنا تھا نا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسے تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے، جیسے وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا اچھا مسلمان ہے، ایسے ہی ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء، بیوقوف لوگ، السفہاء کہتے ہیں بیوقوف